مدینے سے اور فلسطین جانا ہے، اور جب جا رہے تھے تو اپنے غلام اپنے خادم کے ساتھ یہ طے کرتے ہیں ایک ہی سواری ہے ہمارے پاس، ایک ہی گھوڑا ہے اور جانا وہاں تک ہے، سفر میں سواری ضروری ہے، لیکن طے ایسا ہوا کہ 1 میل تک میں بیٹھوں گا تو چلے گا، اور 1 میل تک تو بیٹھے گا میں چلوں گا، باری باری۔ اور خادم کو اس کے آگے کوئی بات کرنے کی مجال بھی نہیں تھی۔ حضرت عمر کے اس فیصلے کے ساتھ یہ سفر طے ہو رہا ہے، اور لوگوں میں خبر پھیل گئی تھی فلسطین والوں سے، وہاں کے نئے عیسائی اور یہودی جو وہاں موجود تھے وہ لوگ بھی دیکھنا چاہتے تھے عمر ابن خطاب امیر المومنین کو، جن کی دھاک ایسی تھی، تو سارے انتظار میں تھے۔ اور جب یہ آ رہے تھے امیر المومنین، اتفاق ایسا تھا کہ اس وقت بیٹھنے کی باری غلام کی تھی اور رسی پکڑنے کی باری امیر المومنین کی، خلیفہ وقت کی۔ تو لوگ دوڑتے ہوئے استقبال کرتے ہوئے آئے، گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ کر کے نعرے لگانے لگ گئے امیر المومنین آ گئے۔ تو جو صحابہ تھے انہوں نے کہا لوگوں سے کہ وہ امیر المومنین نہیں ہے، رسی پکڑا ہوا امیر المومنین ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ کہا ہاں، یہ خلافت راشدہ ہے، اسلامی نظام ہے جہاں سب کو برابر کے حقوق تقسیم کیے گئے ہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اس بارے میں مشہور تھا، وہ سب کو برابر کی بات کرتے تھے۔ آپ کو کسی نے مشورہ دیا تھا آپ کے آخری وقت میں کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ اپنے بیٹے کو اپنا خلیفہ بنا دیجئے، آپ کا رعب ایسا ہے، آپ کا دبدبہ ایسا ہے، اور تو اور میرے عزیزوں، بڑے بڑے حکومتیں، تقریباً 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کو آپ نے فتح کر لیا تھا مدینے سے نکل کر کے۔ مدینے کی باؤنڈری 1 کلومیٹر کی اسکوائر تھی، بس 1 کلومیٹر کے سراؤنڈنگ میں مدینہ تھا، اور نکلا 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر۔ دور فاروقی میں آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیجئے۔ حضرت عمر اتنے جلال میں آئے اور مشورہ دینے والے کو ڈانٹ کر کے بگایا، کہا رسول اللہ کی پوری امت میں اس کو خلیفہ بنا کر کے چلا جاؤں؟ اپنے بیٹے کے بارے میں کہا، اور پھر کسی چیز کا ذکر کیا، کہا اس کو یہ کرنا نہیں آتا، میں اس کو خلیفہ بناؤں؟ اور پھر یہ فرمایا جو کام رسول اللہ نے اپنی زندگی میں نہیں کیا اور جو ابو بکر نے نہیں کیا وہ میں کیوں کر کے جاؤں؟ ہر پیر تو اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا کے جاتا ہے، لیکن دور فاروقی میں یا خلافت راشدہ میں آپ یہ نہیں دکھا سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق کس کے جانشین تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا رسول اللہ کے بیٹے تھے حضرت ابو بکر؟ حضرت ابو بکر کے جانشین کون تھے؟ حضرت عمر۔ تو کیا حضرت عمر حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے؟ نہیں، حضرت عمر کے جانشین بنے حضرت عثمان، ان کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے بیٹے ہونے کا، بھتیجے بھانجے ہونے کا کوئی۔ حضرت عثمان کے جانشین بنے حیدر کرار۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حضرت عثمان کے بیٹے وغیرہ تھے؟ نہیں، اسلامی سسٹم یہ تھا۔ اب کچھ جماعتیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت بلا فصل مانتے ہیں کہ نہیں، حضرت علی ہی حقدار تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بننے کے، تو ان کا وہی کانسیپٹ ہے جو باپ کے بعد بیٹے والا، رشتہ داری والا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے پہلے اسلام لانے والے صحابی بھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر میرے عزیزو، لیکن امت کا جو سسٹم بنایا، یہ جو نظام بنایا، ایک جمہوریت کے اعتبار سے سارے صحابہ نے جس پر اتفاق کیا وہ خلیفۃ المسلمین صدیق اکبر بنے تھے، حضرت عمر بنے، حضرت عثمان بنے، حضرت علی۔ اب میں چند باتیں آپ کو یہ بھی بتا دوں، دور فاروقی میں اس خلافت میں جو اہم کام ہوئے تھے، جیسے میں نے بتایا جنگوں کا سسٹم تو ایسا تھا میرے عزیزو۔ انٹیلیجنس بھی اس وقت بنی ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ آج لوگ اپنے خفیہ محکمے جتنے بناتے ہیں، ہر ملک کی ایک خفیہ ایجنسی ہوتی ہے، ہر ملک کی جو سیکریٹ اس کو رکھا جاتا ہے، ملک بھی اس کو سیکریٹ رکھتا ہے اور ان کے کام بھی سیکریٹ ہوتے ہیں، وہ دنیا بھر کی خبریں لاتے ہیں۔ یہ انٹیلیجنس کا جو کانسیپٹ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تربیت دی تھی۔ جنگ بدر میں جانتے ہو انٹیلیجنس جو کام کرتی ہے وہ کیسے پتا چلتا ہے؟ صرف جنگ بدر میں آنے والے مشرکین کی تعداد کتنی تھی یہ معلوم کرنا تھا
تو کیسے پتا چلا کہ کتنے لوگ آئے تھے، کیا کیا تھے؟ ایسے پکڑ پکڑ کے گنے نہیں تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی سے صرف اتنا معلوم کیا تھا کتنے اونٹ ذبح ہوئے تھے وہاں پر کھانے میں. انہوں نے بتایا اتنے اتنے اونٹ تھے، تو سیدھے کیلکولیٹ کر کے بتا دیا گیا کہ 1000 لوگ آئے ہوئے ہیں. اتنے اونٹ وہاں ذبح ہوئے تھے، اتنے لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے. بعد میں تعداد نکالی گئی تھی، ہو بہو وہی تعداد تھی. یہ سارا سسٹم اسلام کا بنایا ہوا تھا. دور فاروقی میں انٹیلیجنس اسی طرح سے ایکٹیو تھی. ان کی کمزوریاں، ان کی خامیاں، ساری چیزیں وہ محکمے لے کر کے آتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست و بازو تھے. اور ایک بات آپ کے دور میں، ایک بڑی بات مجھے عرض کرنی ہے. آج دنیا جس ایران کا گلگلہ دیکھ رہی ہے، اس کا بڑھتا ہوا رعب و دبدبا دیکھ رہی ہے، اس لیے کہ دنیا نے دیکھا ہے کہ وقت کے سپر پاور نے سامنے ایسے ایگریمنٹ کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا جو شرمناک کہی جا سکتی ہے. ان کی شکست ہی تو ہے کہ لاکھوں ڈالر ان کو دینا ہے، بھگتان دینا ہے. لڑے بھی تم ہی آ کر کے اور پیسے بھی تم ہی دے کر جا رہے ہو، اور آگے ٹیکس بھی دو گے، فریز کی ہوئی سمپتیاں بھی وہ بھی ریلیز کرو گے، سب کچھ مان کر کے چاہیے. یہ سب چیزیں تو ہیں آپ کے علم میں. ایران نے اپنا ایک دبدبا قائم کیا اور دنیا بھر میں اس کا غلغلہ ہے آج. اور آپ کو پتا ہے یہ دبدبا ایران کا آج کا نہیں. ایران ایک سویلائزیشن جس کو کہتے ہیں، ایک ایسا ملک ہے جو آج کل میں بنا ہوا، یا اس کی تاریخ ایسی نہیں ہے کہ 50 سال پہلے 100 سال پہلے کسی نے اس کو کالونی کے طور پر ایک حکومت نے بنا دیا. 6000 سال پہلے پرانی تاریخ ہے ایران کی. مجوسیوں کا دور رہا اور اس کے بعد بڑے بڑے بادشاہ وہاں پر حکومت کیے ان کے اپنے. اور کسرا جس کو کہتے ہیں، کسرا وہ ایران کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا. اور ایران اتنا نہیں تھا جو آج نقشے میں ہے، اس میں اور بھی کنٹریز آتی تھی، اور بھی ملک اس کے اندر آتے تھے. تو ایران کے اس دبدبے اور غلغلے کے بارے میں آج جو محسوس کر رہے ہیں آپ، وہ اپنے دور میں بھی سپر پاور تھا. اس وقت بھی ایک بہت بڑا پاور تھا. اور اس سپر پاور کو اگر کسی نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا تو وہ عمر ابن خطاب تھے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام ایران میں آیا. یہ عجیب بات ہے کہ ایرانی اسی نام سے چڑھتے ہیں، حضرت عمر کے نام سے چڑھتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے پاس جو آج اسلام ہے وہ دین ہے حضرت فاروق اعظم کا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں ایران فتح ہوا اور اسلامی حکومت قائم ہوئی. اور یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے فتح کیا تھا یہ سارے علاقے. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ جو علاقے دور فاروقی میں خالد بن ولید نے فتح کیے تھے، وہ تاریخ ایسی ہے 1400 سال میں آج تک وہ علاقے کبھی دوسروں کے پاس گئے ہی نہیں. کبھی کوئی اور ان پر حاکم نہیں بنا، اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں بنے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت ہے، سیف اللہ المسلول ہے. جن علاقوں کو خالد بن ولید نے فتح کیا ہے، تاریخ میں یہ بات شاہد ہے کہ آج تک ان علاقوں پر کبھی کوئی دوسرا حاکم نہیں بن سکا. اسلام کے اندر میں ہی وہ علاقے رہے. اب جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے ایران پر، ایران کے مسلمانوں پر، ان تک اسلام آنے پر، ان کے اندر اسلام کی آج جو بقا ہے. ماننا چاہیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. بہرحال پھر آخری دور وہ تھا کہ ایک بہت بڑی چیز بتائی جاتی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچانک حضرت عمر فاروق نے معزول کر دیا تھا. کہا کہ سپہ سالار اب جنگ میں آپ نہیں ہوں گے. ایک جنگ تو ایسی تھی جس میں حالات اتنے سخت تھے کہ وہ شکست سے دوچار ہو سکتی تھی. وہاں خالد بن ولید کی ضرورت بہت زیادہ تھی. صحابہ سب سوچ رہے تھے خالد بن ولید ہوتے تو ہو جاتا. لیکن حضرت خالد بن ولید اس جنگ میں سپاہی کے طور پر شریک بھی ہوئے، اور جو سپہ سالار تھے پیچھے سے ان کی مدد بھی کیا، ان کو حربے بھی بتائے، ان کو منصوبے بھی دیے. لیکن وہ جنگ فتح ہوئی جس طرح بھی. لیکن وہ جو سپہ سالار بنے تھے وہ مانتے تھے کہ اس میں خالد بن ولید کا ہاتھ ہے میرے اس فتح میں. لیکن حضرت عمر فاروق نے حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا تھا. اس بات کو کچھ لوگ
اس طرح پھیلاتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کا شہرہ زیادہ ہو رہا تھا، ہر جنگ فتح کرتے تھے، اس لیے عمر ابن خطاب کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگلا خلیفہ خالد بن ولید نہ ہو جائے، ان کی خلافت ختم نہ ہو جائے، اس لیے وہ ڈر کے مارے ان کو پہلے ہی معزول کر دیے۔ میرے عزیزو، جن کی جیسی سوچ، ہاں یہ آدمی جو کھاتا ہے وہی الٹی کرتا ہے۔ ان کو یہی ڈر رہتا ہے نا آج کہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں پارٹی توڑ کے چلے نہ جائیں، پارٹی میں ابھی اس کا تھوڑا سا زیادہ چل رہا ہے تو اس کو جلدی سے نیچے کرو۔ وہ آج ہماری حکومتیں کر رہی ہیں، کسی کو بڑھنے نہیں دیا جائے۔ ارے ان پڑھ گوار کو سی ایم بنا کر کے بیٹھا ہو، زیادہ یہ اگر لوگ پریہ ہو جائے گا، اس کو زیادہ چاہنے لگ جائیں گے تو نہیں، پھر پی ایم کا کیا ہوگا؟ اور پی ایم کے ساتھ ساتھ جو لکڑ بگا چلتا ہے اس کا کیا ہوگا؟ وہ بھی تو اپنا نمبر لگایا ہوا ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے سوچ میں آتی ہیں کہ ہر دور، ہر حکومت یہ چاہتی ہے آج کہ کوئی دوسرا مشہور نہ ہو جائے۔ یہ دور فاروقی میں نہیں تھا، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا ڈر ہی نہیں تھا۔ اپنے زمانے خلافت میں انہوں نے یہ ڈر نہیں محسوس کیا۔ بڑے بڑے بادشاہوں سے جو نہیں ڈرا، وہ اس طرح کی حربیں اور اس طرح کی حرکتوں سے کیوں ڈرتا؟ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا یہ نہیں معلوم تھا کہ خالد بن ولید کو رسول اللہ نے سیف اللہ المسلول کہا ہے؟ بات صرف اتنی تھی، نہ خالد بن ولید کو نیچا دکھانا تھا، نہ عمر ابن خطاب کو اپنی بڑائی ظاہر کرنی تھی، بلکہ بات مسلمانوں کی تھی جو نئے اسلام میں آئے ہوئے تھے۔ نئے اسلام میں آئے ہوئے ان کے ذہنوں میں یہ بات نہ آئے کہ ہر جنگ خالد بن ولید کی وجہ سے فتح ہوتی ہے۔ عمر ابن خطاب اس سوچ کو بدلنا چاہتے تھے، اسلامی نظام شخصیات سے نہیں اللہ کی مدد سے چلتا ہے۔ خالد بن ولید ہو یا اور کوئی ہو، اللہ کی مدد نہ ہو تو کیا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تصور دیا کہ جنگیں ہوں کہ نظام ہو، وہ اللہ کے توکل پر چلے گا، اللہ کے بھروسے پر چلے گا، کسی ایک شخصیت کے ڈیپینڈنٹ ہونے پر نہیں، اس پر ڈیپینڈ ہونے پر نہیں۔ اور حضرت خالد بن ولید چاہتے تو جیسے آپ فوجی بغاوت کرتے ہیں اور تختہ پلٹ دیتے ہیں نا یہاں پہ، ہاں ابھی آج کے دور میں اب میں کچھ باتیں کہوں تو لوگوں کو بہت زیادہ الگ بھی لگ جائیں گے۔ پاکستان میں آج کے دور کا بیٹھا ہوا پرائم منسٹر، اس کی اتنی بھی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ فوجی جنرل کو بدل دے گا تو یہ خود ہی بدل جائے گا۔ فوج میں بغاوت کئی کنٹریز میں ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو فوجی جنرل ہے، سپاہ سالار ہے، اتنے سال کی نوکری کیا ہوا ہے کہ نیچے جتنی بٹالین ہیں، جتنے فوج کی ٹکڑیاں ہیں، سب پر اس کا کمانڈ چلتا ہے۔ ارے میاں 5 لاکھ کی فوج کو کمانڈ کرنے والا ایک سپاہ سالار، ایک جنرل، اس کے دماغ میں تو یہ آئے گی کون سا پی ایم کون سا سی ایم بدلے گا مجھے، جس دن بدلے گا یہ 5 لاکھ کو ایکٹیو کر دوں گا کہ اس کا تختہ ہٹاؤ، میں بیٹھنے والا ہوں۔ فوج تو وہ تو ایک آمنا صدقنا کہنے والی جماعت ہے، اس کو ٹرینڈ ہی کیا جاتا ہے کہ ہر بات تمہیں اپنے سپاہ سالار کی ماننا ہے۔ فوجی بغاوتیں ہم کئی ملکوں میں دیکھتے آئے ہیں۔ خالد بن ولید چاہتے تو وہ بغاوت کرتے، وہ سپہ سالار کتنے سالوں سے تھے، صحابہ میں ان کا اپنا ایک مقام تھا، ان کے بنائے ہوئے کتنے سپاہی تھے جو مضبوط تھے، اور سب کو جمع کر کے کہتے فاروق اعظم کیسے مجھے معزول کر سکتے ہیں؟ دوسرے سب چلو میرے سپورٹ میں آؤ، کھڑے ہو جاؤ، ہم اپنی جماعت بنائیں گے، میں خلیفہ بنوں گا۔ تاریخ الزام تو لگاتی ہے لیکن ایک جگہ تو دکھائے کہ حضرت خالد بن ولید نے کہیں بغاوت کی بات کی ہو، بلکہ فوراً خلیفہ کا خط آیا، سر جھکا لیا اور ایک عام سپاہی کی حیثیت سے جنگ میں شریک ہو گئے اور لوگوں کو بتایا یہ ہمارا نظام اسلام ہے، یہاں شخصیات سے نہیں چلتا، اللہ کی مدد سے چلتا ہے۔ سسٹم یہی ہے میرے عزیزو۔ آج فاروق اعظم کے اس سسٹم کو سمجھنا ہوگا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم سب کے لیے بھی اس میں درس ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی آپ کسی اچھے عہدے پر ہوں، ہمارے ہاں کسی اچھے منصب پر ہوں، اور اچانک آپ کو معزول کر کے چھوٹا کر دیا گیا ہو، تو آپ کا نفس تو گوارا نہیں کرتا کہ مجھے اس سے نیچے کر دیا گیا ہے، لیکن نظام اسلام یہ ہے اپنے نفس کو توڑو کہ تمہیں وہ غرور نہ پیدا کرے، تمہیں وہ فرعون بننے نہ دے، تم مان لو اس کو۔ مجھے یاد ہے مصر میں پڑھنے کے زمانے میں ہمارے جو ہاسٹل ہوتے تھے اس کو مدینۃ البعوث الاسلامیہ کہتے ہیں۔ وہ ایک شہر ہے جس میں تقریباً 100 سے زیادہ کنٹریز کے طلبہ تھے، 105 کنٹریز کے تقریباً طلبہ اسٹوڈنٹ اس میں رہتے تھے، اس میں ہم بھی تھے۔
اور اس پورے ہاسٹل کو، ہاسٹل ایک بلڈنگ نہیں ہے، اس کی تقریباً 50-60 سے زیادہ بلڈنگیں ہوں گی، ایک پورا شہر ہے، اس کو الگ الگ تقسیم کیا گیا ہے زون وائز، منطقہ اس کو کہتے ہیں زون 1 زون 2 زون 3، اور ہر زون کا ایک صدر ہوتا تھا جو حکومت کی طرف سے منتخب ہے، اس کی سیلری ہے۔ الازہر یونیورسٹی وہ اپنے آپ میں ایک حکومت ہے، ڈپارٹمنٹ، اور جو رئیس المنطقہ جس کو کہتے ہیں صدر ہوتا تھا، اس کے ہاتھ میں اتنا پاور ہوتا کہ وہ ہمارے کھانے پینے کا بھی، ہمارے رہنے کا بھی، روم الاٹمنٹ کا سب کچھ پاور اس کو تھا، ہم کو اندر لینے کا، ہم کو باہر کرنے کا، اس کی سائن کے بغیر کالج کے اندر ہمارے ایگزام نہیں ہوں گے، بہت سارا پاور اس صدر کو ہوتا تھا جو پریزیڈنٹ ہوتا تھا زون کا۔ اب سنیے میں کیوں کہہ رہا ہوں، ہم نے شروع میں دیکھا اور لوگ جاتے تھے اس کے سائن کے لیے، لائن لگی رہتی تھی، ہمارا یہ کام ہے، ہمارا یہ کام ہے، سائن کر کے دے رہے زون کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ حکومت کی طرف سے۔ ایک دن اچانک دیکھا کہ وہی جو ہمارے زون کا صدر تھا منطقہ کا، وہ باہر گیٹ کیپر بنا ہوا ہے، دروازہ کھول رہا ہے ہاسٹل کا اور بند کر رہا ہے، جو چپراسی کا کام کرتا ہے وہ چپراسی کام کر رہا تھا۔ تو نے کہا یہ تو صدر تھا وہاں کا، تو ہم نے پوچھا تو انہوں نے جواب میں کہا یہ ہمارا سسٹم ہے، کسی بڑے عہدے والے کو چھوٹا عہدہ دیا جاتا ہے تو اس کو دیکھا جاتا ہے یہ اس پر قائم رہتا ہے کہ نہیں رہتا، یا پھر اپنی انا پر آتا ہے کہ میں تو اس کے یہ میرے اسٹیٹس کے قابل نہیں ہے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا ایک کانسیپٹ ہم سب کو اپنی زندگی میں بھی امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ کبھی آپ سوچیں، ہر چیز وہی ہماری زندگی میں نہیں ہوتی جو ہم چاہتے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں اسی مرتبے، اسی مقام، اسی منصب پر رہنا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھار کچھ چھوٹے کاموں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں منتخب فرماتا ہے، خوشی خوشی ان کاموں کو قبول کرنا چاہیے، خوشی خوشی ان کاموں کو قبول کریں۔ کوئی کام میں اس طرح کی بات نہیں آئے کہ میں پہلے تو یہ تھا اب یہ کیسے کروں، میں امام تھا۔ میرے عزیزو، مجھے بات یہ بھی ہے، میں کئی سالوں تک ہوبلی کی سرزمین پر امام، اور میں اپنی مرضی کے مطابق جاتا، نماز پڑھاتا، اور میرے اوپر پابندی نہیں تھی، ویسے بھی اسی طور پر منتخب بھی ہوا، متعین بھی ہوا تھا۔ تو میرے والد گرامی اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے، فرماتے تھے کہ امامت اپنی جگہ پر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، سب ہاتھ چومتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، بہت عزت دیتے ہیں، اور بادشاہوں کی طرح تو تم کو امام بنا کر رکھا گیا ہے۔ ایک کام کرنا، کبھی اکیلے میں مسجد میں چلے جانا اور جھاڑو لینا اور مسجد کی صفائی بھی کرنا ہے۔ میں نے کیا الحمدللہ۔ اس کی وجہ میں دکھاوے کے لیے یا کسی کو یہ امپریس کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف اس لیے کہ ایک بڑے مقام پر، ایک بڑے مسلح پر آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اسے یہ غرور نہ آئے کہ کچرا اٹھانا اب میرا کام نہیں، مسجد کی صفائی بھی کر لو تاکہ تمہارا نفس مردہ ہو جائے، تمہارے نفس کا غرور ٹوٹ جائے۔ اور مسجد کی صفائی یا بیت اللہ کی صفائی یہ صرف خادموں کا کام نہیں، قرآن تو کہتا ہے وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ فرماتا ہم نے عہد لیا تھا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ میرے گھر کی صفائی تم دونوں کرو گے۔ کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ وہ بیت اللہ کی صفائی کریں گے۔ مسجد کی، بیت اللہ کی صفائی کا نظام انبیاء کا کام تھا، نبیوں کا کام تھا۔ تم تو آتے ہوئے یہ سوچتے ہو کہ یہ کچرا میں کیوں اٹھاؤں، خادم کہاں چلا گیا ہے، وہ سیلری کائے کی لیتا ہے؟ اس کو منتخب کیا گیا ہے اس لیے کہ سارے لوگ ہر وقت نہیں دے دیتے، لیکن آپ اپنے نفس کو مارو اور اس چیز پر بھی اپنے آپ کو تسلیم کرو۔ بہرحال دور فاروقی اور دور عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند جھلکیاں اگر میں آپ کو بتاؤں، حضرت عثمان ابن عفان کے زمانے میں اتنی تیزی سے اسلام پھیلتا چلا گیا، اتنی تیزی سے، آپ کو بتائیں آذربائیجان، آرمینیا اور رشیا کے کئی علاقے اسلام